آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن اور اسپیشل سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، اس پہ ہم بات کریں گے تعلیمی نظام کے حوالے سے اور بالخصوص رفا یونیورسٹی کے حوالے سے کہ جناب رفا یونیورسٹی دیگر یونیورسٹی سے کس طرح مختلف ہے اور کیا اس میں تعلیمی نظام ہے، بیسک مقاصد کیا ہے رفا یونیورسٹی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، وائس چانسلر ہیں رفا یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا رمضان کی فضیلت پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی تھوڑی سی فضیلت کے حوالے سے، اس کے بعد ہم تعلیمی نظام کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میرے خیال میں رمضان کی فضیلت کے لیے کسی فرد کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم نے خود یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ مہینہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی اہمیت ہے، مرکزیت ہے، انسانی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں کہ وہ کتاب نازل ہوئی جو کتاب انقلاب ہے، جس نے ایک نئے نظام کو متعارف کرایا، ایک باطل نظام کا خاتمہ کیا، ادارے تبدیل کر دیے، افراد تبدیل ہو گئے، شخصیات تبدیل ہو گئیں۔ تو یہ وہ ایک اہم موقع تھا جس کی بنا پر اس پورے مہینے کی اہمیت کو خود کلام عزیز نے اجاگر کر دیا ایک جملے کے اندر کہ یہ میں اس مقام میں نازل کیا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محض ایک تاریخی بیان نہیں ہے کہ نازل کیا گیا، بلکہ یہ ابھارتا ہے سوچنے پر کہ نازل کیا گیا تو ہم کیا کریں، اس پہ خوش ہو کے بیٹھ جائیں، روشنیاں جلائیں، نعتیں گائیں، کیا کریں۔ قرآن پاک کے مطالبہ کرتا ہے بجائے روشنیاں لگانے کے قلب کو روشن کیا ہے، ذہن کو روشن کیا جائے، تحقیق کی جائے، علم حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے رابطے کے ذرائع تلاش کیے جائیں، وہ راستے جو قرآن کریم بتاتا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے صرف، وہ اس پورے مہینے کی مرکزیت کو، اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ایسی ایک دوسری آیت جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک انتہائی قدرت والی رات میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نہ صرف اس کا نزول ہوا بلکہ اس میں کیسی رات بھی واقع ہوئی جو اس بات کی متحمل تھی کہ یہ کلام نازل ہو سکے۔ آپ ظاہر ہے اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں اس کی مناسبت سے دیتے ہیں، یہ جو تحفہ دے گا انسانیت کو، رات بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جو بڑی سنبھالنے والی رات ہو، ایک عام رات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ جو دو قرآن پاک نے خود چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس مہینے کی غیر معمولی اہمیت ہے، مرکزیت ہے، اور اس کے جو برکات ہیں خاص طور پر ان میں سے چند تو آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک وہ شخص بھی جو عام حالات میں وقت ضائع کرنے میں ماہر تھا وہ کم از کم آدھے گھنٹے قرآن شریف پڑھ لیتا۔ ایسے ہی جو شخص ہر بات میں جھوٹ بولتا تھا وہ ذرا احتیاط کرتا ہے کہ رمضان میں نہ کروں، بعد میں کر لوں۔ یعنی یہ بھی ایک اصلاح کا پہلو ہے، کم از کم ایک ماہ آپ شر سے بچ گئے نا، بعد میں نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر کچھ کرے بھی تو شر تو ہوگا بہرحال وہ۔ یا جو ایک پورا کا پورا ماحول بنتا ہے باہمی تعاون کا، ایثار و قربانی کا، وہ پڑوسی جو بیچارہ محروم تھا آپ کی مسکراہٹ دیکھنے سے، آپ سے ملنے سے، وہ آپ کو مل جاتا ہے مسجد کے اندر روزانہ تراویح کے اندر۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت خیال آ گیا تو آپ نے کہا افطاری میرے ساتھ کر لیں۔ یہ جو سارے ایک سوشل انوائرمنٹ پورا بدل رہا ہے، تبدیلی پیدا ہو رہی، کس بنا پہ ہو رہی؟ میں اس مہینے کی بنا پر، اس رمضان المبارک کی فضیلت و برکت ہے یہ۔ تو یہ اختصار سے یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن محدود نہیں ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ صرف رمضان المبارک تک ہم محدود نہ کریں تمام چیزوں۔ رمضان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ایک ماہ کا انٹینسو پروگرام کریں تربیت کا، جس کے اثرات پورے سال تک رہیں اور پھر اگلے سال دوبارہ یہ آ جائے ریفریش کرنے کے لیے۔ یہ ایک مستقل پروگرام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک فیس دے کے ایک ٹریننگ حاصل کر لی کسی کورس کے اندر۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے زندگی بھر کے لیے کہ ہر سال جب آپ گزرنے کے بعد، سال کے بعد آپ کی ایمان کے بیٹری کچھ نیچے ہو گئی، اس میں چارجنگ ہو جائے گی، آپ کچھ بھول گئے یا دھیانی ہو جائے گی، آپ نے کوئی غلطی کی اس کی آپ اس میں استغفار کر لیں گے۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو سال میں پیش آئی ہے اس کا ریویو، اس کا انالیسز، اس کے بارے میں آئندہ کیا کرنا ہے، منصوبہ کیا بنانا ہے، تبدیلی کیا ہوگی شخصیت میں، کن پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے،
کن پہلوؤں پہ توجہ کرنی ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اس وقت تو ہو سکتی ہیں جب رمضان ایک ریچول نہ ہو, ایک رسمی مہینہ نہ ہو. مشکل یہ ہے کہ ابلاغ عامہ نے آج ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا. بالکل. آپ کی مسکراہٹ ہو کمرشلائز ہے, لباس کمرشلائز ہے, مشروب کمرشلائز ہے. جب تک آپ خاص برانڈ نہیں دکھاتے کسی کو پیتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کیا پی رہا ہے. جب تک لباس پہ مہر لگی ہوئی نہیں ہے فلاں میک کی کیا لباس پہنا ہوا ہے, جب تک مسکراہٹ وہ نہیں ہے جو کوئی فلمی ہیرو اختیار کرتا ہے, کیا مسکراہٹ ہے. یعنی آپ نے ہر چیز کو تجارتی مواد بنا دیا. رمضان بھی ایسے ہی شکار ہو رہا ہے کہ اس کے نام پر جو پروگرام کیے جاتے ہیں ان میں گلیمر, ان میں روشنیاں, ان کے اندر وہ تمام چیزیں جو بظاہر پرفارمنس آرٹس کے اندر لوگ اختیار کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو قرآن کریم نے ہم کو پیغام دیا ہے, سیرت پاک نے پیغام دیا ہے, ان چیزوں کو تلاش کرنے کے بعد ان پہ نہ صرف سنجیدہ گفتگو ہو بلکہ ان کی روشنی میں آپ کے پلیز ہوں, آپ کے شوز ہوں, آپ کے مقابلے ہوں, شعری مقابلے ہوں, تقریری مقابلے ہوں جو ان پہلوؤں کو اجاگر کریں. جب تک آپ نوجوانوں کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ان موضوعات پہ جو رمضان پیش کرتا ہے, اظہار و قربانی ہے, قرآن پاک سے تعلق ہے, جو اس میں اہم واقعات ہوئے ہیں, فتح مکہ ہے, ہمارے خود یہ اس خطے کا جو پورا کا پورا معاملہ ہے, ابن قاسم کے یہاں آنے کا معاملہ ہے, غزوہ بدر ہے. یعنی تاریخ کے بے شمار اہم واقعات جنہوں نے تاریخ کو بدلا ہے. اس میں اصلاح کے لیے ظاہر ایک میڈیا کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے, جس طرح درسگاہوں کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. تو آپ مطمئن ہیں ہمارے یہاں درسگاہوں کا جو کردار ہونا چاہیے, اصلاح کے پہلو سے بات کر رہا ہوں میں. جی میں دونوں سے مطمئن, نہ ابلاغ عامہ سے نہ تعلیم سے. میں سمجھتا ہوں دونوں بہت اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ ہونی چاہیے ہمیشہ. تعلیم میں خاص طور پر جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ کہ ہم نے 70 سال سے ایک غلامانہ ذہن کے ساتھ فخریہ طور پہ وہ چیزیں اختیار کیں جنہیں ہمیں روز اول چھوڑ دینا چاہیے تھا. انگریز کا دیا ہوا نظام تعلیم جیسا تھا ہم نے اس میں اضافہ کیا اور یہ کہا کہ جو 100 سال پہلے کی تصور تھا تعلیم کا وہ کافی نہیں ہے, بلکہ اب جو آکسفورڈ اور کیمبرج اور دیگر ذرائع مغرب کے فراہم کرنے والے ہیں چیزوں کو, جن کا فوکس ان کے اپنے معاملات ہیں. یعنی اگر کیمبرج یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک نصاب بنایا ہے وہ کس کے لیے بنائے گی؟ اپنے لیے, آپ کے لیے. اپنے لیے اس نے بنایا اپنے لیے, آپ اس کو درآمد کرتے ہیں اپنے لیے اور کہتے ہیں اگر اس کو کسی نے پڑھ لیا قابل لاق ہو جائے گا. یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یعنی ایک تو کریرا تھا ہی, اس پہ آپ نے اور بھی نیم چڑھا دیا. پہلے نظام خراب تھا, آپ نے اور بھی اس کو خراب کر دیا. اچھا ایسے ہی جو ہمارا عام تصور ہے دینی تعلیم کا, اس میں ہم نے بہت کم امپروومنٹس کیے اور ان چیزوں کو جو روایتی تھیں ویسی سینے سے لگائے رہے, یہ سمجھتے رہے کہ انہی کو ہم کرتے رہیں گے, دین باقی رہے گا. بدلتے حالات میں ترقی کرتی ہوئی دنیا کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ دونوں نظام تعلیم جو ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کے اندر وہ تبدیلیاں کی جائیں. اچھا اسی میں آ رہا تھا میں کہ ضمنی سوال یہی ہے آپ سے کہ رفاع یونیورسٹی کے قیام کے جو مقاصد ہیں بیسیکلی وہ کیا تھے؟ دیکھیے ہمارے سامنے 3 مقاصد ہیں. پہلی چیز یہ کہ تعلیم محض اس طبقے تک محدود نہ رہے جو امیر طبقہ ہے. چنانچہ یونیورسٹی کا نام تجویز کرتے وقت یہ بات ہمارے ذہن میں تھی کہ یہ رفاع بین الاقوامی یونیورسٹی ہو, جہاں پر کہ رفاع مقصود ہے اور محض پیسہ یا تعداد مطلوب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ تعلیم وہ ہو جو معیاری ہے, جسے ہم کہتے ہیں ایکسیلنس ان ایجوکیشن, اسٹیٹ آف دا آرٹ ایجوکیشن. تیسرا یہ تھا کہ تعلیم جو بھی ہو اس کے اندر جب تک اخلاقی اقدار بنیاد نہیں ہوں گی وہ تعلیم نمائشی ہے. اگر آپ نے انجینئرنگ میں, بائیو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی فرما لی تو کیا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایک انتہائی ہمدرد باپ, ایک مشفق دوست, ایک
ذمہ دار شہری بن گئے، یا آپ کے پاس ایک ڈپلوما تو ہے پی ایچ ڈی کا جو کہتا ہے کہ آپ کو بایو ٹیک تو آتی ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب تک آپ اخلاقی بنیادوں پر ان چیزوں کو استوار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ جہاں تک چاہیں تعلیم دے لیں، فرق واقع نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے تھیں، اور انہیں کو ہم نے اپنا مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھ دیا ہے تاکہ وہ تحریر شکل رہے، اور پھر میں نے خود ذاتی طور پر ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے تاکہ میرے بعد جو افراد بھی یونیورسٹی میں آتے ہیں ان کے سامنے وہ واضح نکات رہے کہ بنائی کیوں گئی تھی، کیا ویلیوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں اختیار کرنا۔ اچھا، اس میں سر رفاع یونیورسٹی اور جو دیگر درسگاہیں ہیں ان کے نظام تعلیم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کسی کو بتانا کو رفاع یونیورسٹی کے اور دیگر درسگاہوں کے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ تمام یونیورسٹیوں کے لیے HEC مجوزہ نصاب فراہم کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے الیکٹریکل میں، پولیٹیکل سائنس میں، اسلامیات میں جو بھی شعبے ہوں اس میں کم از کم یہ موضوعات کور ہونے چاہیے۔ اکثر جامعات ہمارے ملک کی وہ ہیں کہ اس پہ اکتفا کرتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے ماشاء اللہ اس کی پیروی کر لی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گائیڈ لائنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کم سے کم ہے، آپ اس میں اضافہ کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ ہم نے اضافہ یہ کیا کہ لائف اینڈ لیونگ کے نام سے ایک ریکوائرڈ کورس متعارف کرایا یونیورسٹی میں، جس کے اوپر کسی کو ڈگری نہیں مل سکتی جب تک وہ نہ کر لے۔ اس میں ہم نے 3 کمپوننٹ رکھے۔ ایک کمپوننٹ ہے قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات کا، دوسرا ہے طالب علم کے کیا ضروریات ہیں، سافٹ اسکلز کیا ہوتی ہیں، لیڈرشپ، کرائسس مینجمنٹ، ویژننگ، سوشل ورک کس طرح سے وہ کرے، اور تیسرا جو ہمارے ملک میں جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا کہ اس ملک کے بننے کا سبب کیا تھا۔ کیا مسلمانوں کی یہ ایک معاشی ضرورت تھی کہ وہ غیر منقسم ملک کے اندر معاشی طور پہ بیکورڈ ہو جاتے، اب بڑے آگے بڑھ گئے، یا ان کا ایک سیاسی جنون تھا کہ وہ بن کے بن جائیں لیڈر، ہندو نہ بنے؟ کیا چیز تھی؟ بنیادی مقصد جو تھا پاکستان بننے جو کا، پاکستان کا مقصد تھا، اسے ہم نے گم کیا، اور تاریخ پاکستان پڑھاتے رہے۔ کب کانفرنس ہوئی، کون شریک ہوا، اس کے بعد کون سے فیکٹس ہوئے، یہ ہم پڑھاتے رہے، لیکن جو اس کا بنیادی مقصد تھا، یعنی یہ بھی کیا ہوا، جی جو اس کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ ذہن بنے جس کا کمٹمنٹ ہو پاکستان کے تصور کے ساتھ کہ یہاں پہ ایک اسلامی معاشرہ پیدا ہو، اسلامی ریاست بنے، اسلامی کردار اور اسلامی شخصیت ہو، سیرت پاک کی پیروی کرتے ہوئے وہ اخلاق کے نمونے ہوں جن میں محبت ہے، رحم دلی ہے، توازن ہے، یہ چیزیں۔ اور جب تک آپ ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنائیں گے اور تعلیم گھومتی رہے گی محض ٹیکنیکل ایسپیکٹس کے اوپر، فنی چیزوں کے اوپر، وہ چیزیں تو آ جائیں گی آپ کو، وہ کہیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن کیا آپ اس ملک سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکتے ہیں؟ ذہن سازی پر سب سے کم توجہ دی گئی ہے، انتہائی نہ ہونے کے برابر۔ سر اسلامی نظام کے قیام میں درسگاہوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو بھی کردار کسی ملک کی تعمیر میں ہے وہ درسگاہوں ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ درسگاہیں آپ کو دیتی ہیں بیوروکریٹس، وہ دیتی ہیں آپ کو فوجی افسر، وہ دیتی ہیں آپ کو کاروباری شخص، وہ دیتی ہیں آپ کو وکلا، وہ دیتی ہیں آپ کو طبیب، وہ سے فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے جب تک درسگاہوں کو آپ اخلاقی بنیاد پر قائم نہیں کریں گے، اور جب تک وہاں کے ہر نصاب کے اندر اسلامی اخلاقیات کا پورا نفوذ نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ پڑھا رہے ہیں میڈیکل سائنس، اس میں آپ نے سرجری، آپتھمولوجی، پیڈیاٹرک سب کچھ پڑھا دیا، لیکن آپ نے انسان کے بارے میں نہیں بتایا کچھ بھی کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، تو وہ علاج تو کر دے گا امراض کے، لیکن وہ جس انسان کر رہا ہے اسے نہیں جانتا، کردار سازی پر توجہ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف رفاع بلکہ ہماری خواہش ہے کہ پورے ملک کے اندر جو چیزیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور ہم نے کی ہیں، ان کو بطور ایک بنیاد کے اختیار کرتے ہوئے ان میں اضافے کیے جائیں، تبدیل کی جائیں، ان کو اور بہتر بنایا جائے، لیکن ہماری ساری جامعات اور کالج وغیرہ جو ہیں
ان کے اندر اخلاقی تعلیمات کو جب تک آپ بنیاد نہیں بنائیں گے. اگر ایک استاد خود جھوٹ بولتا ہے, سر اسی طرف میں آ رہا تھا, وقت پہ نہیں آتا کلاس کے اندر, امتحان کے پرچے کے اندر نمبر محض کتاب کو کاپی کو تول کے دیتا ہے, پڑھ کے نہیں دیتا, آپ کا نصاب کیا کر لے گا, آپ کی بلڈنگ کیا کر لے گی؟ جب تک اساتذہ کی بھی تربیت نہ ہو اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے. اس لیے نہ صرف نصاب تعلیم بلکہ تربیت اساتذہ ایک بنیادی کام ہے. ہم نے اس کے لیے یونیورسٹی کی حد تک ایک گریجویٹ ڈپلومہ ان ایتھکس اینڈ ٹیچنگ میتھڈالوجی کے نام سے اساتذہ کے لیے بنایا ہے, جس میں کہ وہ اساتذہ جو پروفیسرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ایچ او ڈی ہے, ڈین ہے, وہ اس کے اندر آتے ہیں 2 سیمسٹر کے لیے اور وہ اس کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, ایک تعلیم کی طرح سے اسائنمنٹ لکھتے ہیں اور اس سے وہ فارغ ہونے کے بعد ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ تعلیم کے نئے طریقوں کو اور خود اخلاقیات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد نافذ کر سکیں. اساتذہ کی تربیت پہ بھی بہت زیادہ اہمیت آپ کے یہاں دی جا رہی ہے, جو بہت سی بات ہے, دیگر درسگاہوں میں ایسا نہیں ہے. جی, میرے معلومات کی حد تک ایسا کہیں اور نہیں ہے. یہ فوقیت حاصل آپ کو. سر رفائی یونیورسٹی کی کون سی فیکلٹیز ایسی ہیں جو دیگر یونیورسٹیوں پر آپ کو فوقیت حاصل ہے کہ جی وہاں نہیں ہوتا, خاص طور پر رفا یونیورسٹی میں موجود ہے فیکلٹی؟ دیکھیے, فیکلٹی تقریباً سب جگہ پائی جاتی ہیں لیکن ان کی رینکنگ ضروری ہے, اور ایچ ای سی کے رینکنگ میں جو ہمارا میڈیکل کالج ہے یہ پورے ملک کے اندر نمبر 2 کے اوپر آتا ہے. ہمارا جو پروگرام ہے ریہیبلیٹیشن سائنسز کا, جسے ہم کہتے ہیں فزیو تھراپی, یہ امریکہ کی جو ایسوسیشن ہے فزیو تھراپسٹ انسٹیٹیوشنز کی, اس کی روشنی میں واحد ادارہ ہے ایشیا کے اندر جسے اس نے تسلیم کیا ہے بطور ایک پورے ایشیا میں واحد پورے ادارہ ایشیا میں واحد. اور جب وہ لوگ آئے تو جو خوشی ہوئی ظاہر طور پہ ہوئی مجھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی آپ کی, بٹ ڈونٹ لک ٹورڈس انڈیا ایور, یو آر مچ اہیڈ آف دیم. تو جس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہم بہت دھوم سنتے ہیں ہندوستان میں, تعلیم ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, جو ہمارے ابلاغ عامہ لگا ہوا ہے ان کے پرچار کرنے میں, وہ بے بنیاد چیز ہے بالکل. اور ہمارے ملک کے اندر زیادہ ان سے بہتر ادارے, زیادہ معیار بعض شعبوں کے اندر پایا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارا جو اسکول ہے فارماسیوٹیکل سائنسز کا, اس کے جو ہمارے ڈین ہیں وہ پاکستان کے 6 ٹاپ ریسرچ پروڈیوسر کے اندر سے ایک ہے. ہمارا جو ابلاغ عامہ کا شعبہ ہے میڈیا سائنسز کا, میرا خیال میں ملک کے ان چند شعبوں میں سے ہے جن کے اندر روز اول سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ طالب علم کو تطبیقی اپلائیڈ ایسپیکٹس سکھائے جائیں. 70 سال سے میرا تعلق بھی تقریباً 40 سال سے اوپر ہو گیا تعلیمی اداروں کے ساتھ, اور اکثر جامعات سے میں ذاتی طور پہ واقف ہوں. ہمارے ہاں جو ابلاغ عامہ ہے وہ یا تو پرنٹ میڈیا ہے اور بعد میں کچھ الیکٹرانک میڈیا, لیکن اس کی تعلیم بھی بیشتر ہوتی ہے نظری. ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز اول سے ایک طالب علم کس طرح اسے کیمرے کا استعمال کرنا ہے, کس طرح اس کو لائٹ کو استعمال کرنا ہے, کس طرح اس کو ایک اسٹوری بک بنانی ہے, کس طرح اسے چیزیں کرنی ہیں, ان سب چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عملاً کرے. اور جو حال میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تعاون سے ہم کچھ پروگرامز کر رہے ہیں رمضان کے, تو وہ بھی اسی لیے ہیں کہ ہمارے طلباء کو ایک عملی موقع مل سکے. سر اس کاوش کے بارے میں کیا کہیں گے جو رفا یونیورسٹی اور کیپٹل ٹی وی نے مل کر رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کی ہے؟ میں اس بارے میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں, کیبل ٹی وی کو بھی اور اپنے شعبے کو بھی, کہ پاکستان کے ابلاغ عامہ کے شعبے اپنے طور پر اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتے ہیں اور انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. انڈسٹری بھی سمجھتی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں, تعلیم بارے کیا جانے, یہ تو نظری باتیں کرتے ہیں. یہ جو دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کا ختم ہونا بڑی اچھی علامت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو آگے بڑھ کر کے رفا کے ساتھ تعاون کیا اور رفا نے آگے بڑھ کے آپ کو امبریس کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات ہیں انڈسٹری کی اس سے ہمارے طلباء آگاہ ہوں گے, اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو جو ایچ آر چاہیے ہوتا ہے
اس کو اکیڈمی کیا آنا چاہیے. اور یہ پہلا ہے پاکستان کی 70 سالہ یہ تاریخ میں پہلا پہلی موقع بار ہے ایسا ہو رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ دو جو شعبے بڑے فعال اور متحرک اور انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے مل کر کے ایک پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کی ہے پورے 1 ماہ کے لیے. مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں اسپورٹس بڑے معروف ہیں، لیکن کیا اسپورٹس کے حوالے سے یہ شکل پائی جاتی ہے کہ میڈیا اور جو اسپورٹس کے پڑھانے والے ادارے ہوں ان کا اشتراک ہو؟ ہمارے ہاں ہر جامعے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھاتے ہیں اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی، لیکن کیا ایسا ہے کہ جامعات کے وہ طلبہ اور اساتذہ جو ان مضامین کو جانتے ہیں وہ انوالو ہو میڈیا کے ساتھ؟ یعنی یہ الگ الگ سلطنتیں ہیں بظاہر، اور جن میں بڑی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ آمریت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ان خوروں سے نکلا جائے، اور نکلنے کے بعد یہ سوچا جائے کہ جو علمی ترقی ہے، جو فنی ترقی ہے، اس کے لیے ہمیں کن نئے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے. اچھا سر، اتنا طلباء طالبات تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا اس کاوش سے جو مل کر رہا ہے کیپٹل ٹی وی اور رفاہی یونیورسٹی؟ دیکھیے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے 4 سال ایک شخص کو قانون پڑھایا، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ قانون پڑھنے کے بعد جب نکلے گا باہر تو ایک قالین بچھی ہوگی، قالین کے آگے ایک صوفہ ہوگا جہاں پہ کہیں گے آئیے وکیل صاحب تشریف رکھیے. وہ پہلے کہاں قدم رکھتا ہے؟ ایک کھوکھے کے اندر. کھوکھا کہاں پر ہے؟ جو آپ کے سول انتظامیہ کا ایک دفتر ہے اس کے باہر لگا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ. اگر آج ایک طالب علم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیپٹل ٹی وی کے ذریعے وہ جو کام کر رہا ہے اس میں کیا رول ہے ایک روشنی والے کا، کیا رول ہے ایک اسکرپٹ لکھنے والے کا، کیا رول ہے ایک ڈائریکٹر کا، کیا رول ہے ایک ریسورس پرسن کا، اینکر پرسن کا، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو وہ عملاً سیکھے گا. اور یہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ جائے گا آپ کے یا کہیں اور، تو یہ فائدہ انڈسٹری کا ہے، اس کے لیے اپورچونیٹی ہے، اوپننگ ہے. تو یہ جو نظری اور عملی پہلو کا یکجا ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ خود ہمارے یہاں میڈیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے. جی اور طلباء طالبات کے لیے بڑا ضروری ہے جنہیں یہ موقع آپ لوگ فراہم کر رہے ہیں سیکھنے کا، کیونکہ دوسری یونیورسٹیز میں سارے دور سے دکھایا جاتا ہے، تمام چیزیں پریکٹیکل نہیں کرائے جاتے. جاتے جاتے سر آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کی 50% جو پاپولیشن ہے یوتھ پر مشتمل ہے، انہیں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یوتھ سے صرف مجھے ایک بات کہنی ہے، اور وہ یہ کہ وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو اور علامہ اسد کی تحریرات کو براہ راست پڑھ کے دیکھیں کہ یہ لوگ پاکستان کے بارے میں کیا چاہتے تھے. جو بنیادی مقصد تھا آپ چاہتے ہیں کہ اسے پڑھے جائے. اقبال کو ہم نے بالکل بھلا دیا. علامہ اسد کا نام 99% افراد اس ملک میں نہیں جانتے، پڑھے لکھے افراد، طلبہ تو کیا جانیں گے. اور ایسے ہی قائد اعظم کو ہم نے محض کرنسی کے اوپر نام اور چہرہ چھاپ کے سمجھ لیا کہ ان کا حق ادا کر دیا، جبکہ قائد اعظم نے تصور پاکستان دی، اس کے لیے اپنی جان دی. وہ نہیں تھا جو پیش کیا جاتا ہے. ان کے واضح تحریری خطابات موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی شریعت، اسلامی نظام، اسلامی عدلیہ قائم کی جائے گی، یہ ان کے واضح. لیکن مجھے نہیں علم کہ 70 سال کی تاریخ میں جو پاکستان اسے ہم نے پڑھائی ہے طلبہ کو، اس میں کہاں پہ اس کا ذکر ہے. میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ ہم بہت رٹواتے ہیں بچوں کو کہ الہ آباد میں خطاب ہوا تھا علامہ اقبال کا، اور ایک 1940 میں قرارداد ہوئی تھی، لیکن مجھے بتایا جائے کہ کیا کسی ایک نصابی کتاب میں یہ پورا خطاب، پوری قرارداد پائی جاتی ہے یا پڑھائی گئی ہے؟ آپ کیا توقع رکھتے ہیں طلبہ سے؟ وہ خود سب تلاش کر لیں گے. کیا اساتذہ نہیں بتائیں گے ان کو؟ یہ جب تو وہ نہیں بتائیں کیسے ہوگا؟ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ کلاس کے اندر پورا متن پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے خطبے کا، یا محض ایک جملہ یاد کراتے ہیں کہ ایک جملہ کہا تھا کہ میرے خیال میں شمالی خطے کے افراد جو ہیں وہ ایک یونٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کہا انہوں نے؟ کیوں اس کی اہمیت ہے؟
ہم جو چاہ رہے ہیں رفاہ کے اندر لائف اینڈ لیونگ، وہ یہی چیز ہے کہ جو مقصد پاکستان ہے، یعنی اسلامی نظام کا قیام، یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کیسے ہو. اور جب تک یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہوگا، آپ تعلیم کس بات کی دیں گے؟ آپ تعلیم دیتے ہیں ایک قوم کا تصور پیش کر کے، تصور ملک پیش کر کے. اگر وہ تصور ذہنوں میں نہیں ہے اور تعلیم دی آپ نے، تو آپ نے فنون تو سکھا دیے، لیکن اس کا استعمال کیا ہوگا؟ ترقی کیسی ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی. یہ وجہ ہے کہ ہم 70 سال سے ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ دلدل ہماری خود پیدا کی ہوئی دلدل ہے، جس میں ہم پھنس گئے ہیں، نکل نہیں چاہتے اس سے. ہم اس میں خوش ہیں بہت، کہ ہم بہت آرام سے ہیں. تو یہ جو تعلیمی معاملہ ہے، اس میں نوجوانوں کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ان 3 افراد کے خیالات کو پڑھیں، براہ راست سمجھیں اور دیکھیں کہ کرنے کا کام کیا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ نوجوان ہیں جنہیں اس ملک کو اس کی صحیح سمت میں، صحیح مقصد کے لیے نئے سرے سے اوپر لے کر کے آنا ہے. یہ نئی تعمیر ہوگی فکری بنیاد پر، عملی بنیاد پہ، اخلاقی بنیاد پہ، اور ان اصولوں پر جو علامہ اقبال، علامہ اسد اور قائد اعظم کو دیے ہیں. قائد اعظم محمد علی کا بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، وائس چانسلر رفاح یونیورسٹی. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد.